ماشاءاللہ 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 اللہم صلی وسلم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يا سيد الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد. ای چنی کز پودیے در جفت و ای چنی کز پودیے در جفت و با نبی میں باختن اہل نفاق کز برای عز دین احمدی مسجد سازیم بوداں مرتدی نزد پیغم بربلو با آمدن همچو اشتر پیش او زانو زدن مسجد و اصحاب مسجد را نبود تو مہی ما شبد میں با ما بسود. ہر کجو لشکر شکستہ می شود
از دو سے سست و مخنث می بود راست فرمود راست فرمود راست می فرمود او بحر کرم من شمارا از شما مشفق ترم. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکائے مجلس مثنوی مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں ہر شب جمعہ کو مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے استفادے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ بلا شبہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے کہ ہماری سماعتوں کے ذریعے جہاں بہت سارے اور مضامین ہم سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، یہ نابغہ روزگار طرز فکر جو ہمارے حصے میں آئی ہے، اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. کسی بھی صورت میں ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس کا حقدار قرار دے. یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ ہمارے گوشوں ہمارے کانوں سے یہ عمیق گہرا علم ہمارے وجودوں میں داخل ہو رہا ہے. اس فقیر کو یہ امید ہے کہ جو اس کے سامع ہیں، جو بچے ہیں، جو بلوغت کے مرحلے میں ہیں، جو شباب کے مرحلے میں ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، تو ان کی نسلوں میں اس کی برکت نظر آئے گی. بہت سے وہ سوالات جس میں ابھی تک 70 سال کے بوڑھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مثنوی شریف ان کو سے نکال کر کشادگی کی راہ پر جو ہے سرفراز کرتی ہے. یہ بلا شبہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف. میرے شیخ نے آج سے کوئی 25 سال پہلے جب شعبہ علم میرے حوالے کیا، تمام دیگر خلفاء کی موجودگی میں جو بہت مضبوط کردار بھی رکھتے تھے اور میاں کی شفقت سے بھی وہ لوگ آشنا تھے، اس وقت میاں نے مجھے یہ شعبہ علم دیا جو کہ الگ تھا، مختلف تھا. اس راہ پہ چلنا بہت دشوار تھا، فارسی کو سمجھ کر اس کی شرح کرنا ناممکنات میں سے تھا. مگر یہ بھی ایک علامت ہے بزرگوں کی نظر کی، توجہ کی، کہ ہم جیسے عامیوں سے بھی وہ کام لے رہے ہیں جو عام طور پر بہت مشکل قرار پاتا ہے. اور بڑے بڑے علماء بھی اس سے پہلو تہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے جو نشیب و فراز ہیں، اس کے جو راستے کی باریکیاں ہیں، اس سے وہ کتراتے ہیں کہہ لیجئے، خوف زدہ ہوتے ہیں کہہ لیجئے، جو بھی بات ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے شیطان کے مکر کو سمجھا، شیطان کی چالوں کو سمجھا، شیطان کے اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کو سمجھا، انبیاء کے راستے سے بھٹکانے اور بڑے بڑے نام ہم نے سنے جو شیطان کی چالوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار پائی. اساطیر الاولین پہلے زمانے کے قصوں میں قوم عاد و ثمود و صالح و فرعون و نمرود کے سارے گوشے معروم ہمیں دکھاتے ہیں. آج صبح میں کسی سے کہہ رہا تھا اپنے دواخانے پہ کہ ہم بہت سی لائبریریاں چاٹ ڈالیں، بہت سالوں سال محنت کریں، کتابیں پڑھیں، پھر بھی ہمارے سے میں سعادت نہیں آئے گی کہ معروم اس کو ایک صفحے میں جمع کر دیتے ہیں. تو یہ معروم رحمۃ اللہ علیہ کے سینے دل پر جو اللہ کی جانب سے پیغام وصول ہوا، اس کا نام مثنوی شریف ہے. گزشتہ نشستوں میں شیطان کے حوالے سے بات ہوئی. آج مولانا ایک بالکل نیا زاویہ آذر قرآن دکھاتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ قرآن اور احادیث مبارکہ سے ہٹے بغیر وہ پیمانہ متعین کرتے ہیں جو بہت ہی مختلف ہے
اور قرآن سے ہے، احادیث مبارکہ سے ہے۔ تو آج مولانا ایک ایسی قوم کو متعارف کرا رہے ہیں جو منافق کہلاتے ہیں۔ جس طرح سے شیطان کی پہچان کرائی کہ شیطان کہاں کہاں وارداتیں کرتا ہے، مولانا آج منافقین کی پہچان کرا رہے ہیں۔ یعنی کہ عربی مقولہ ہے ان المنافقین اخوان الشیاطین، جو منافق ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اسی طرح موروم رحمۃ اللہ علیہ آج کی نشست میں سورہ توبہ سے، سورہ توبہ آیت نمبر 13 کو بنیاد بنا کر گفتگو کو مولانا نے شروع کیا۔ واتخذ اللہ والذین اتخذوا مسجد ضرار، ذہن رکھیے گا مسجد ضرار کا ذکر قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ سورت اتاری، توبہ کے اندر آیت اتاری، اس کو مولانا بنیاد بنا کر منافقین کی نشاندہی کرتے ہیں۔ منافق کو کیسے پہچانیں گے؟ خوش رہے باغباں راضی رہے صیاد بھی، وہ منافق ہوتا ہے۔ کسی طرح سے نقصان نہ ہو، کسی طرح بھی نقصان نہ ہو، بس فائدہ ہی فائدہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھ میں ہم مٹھائی لے کر گھومیں؟ ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یا اللہ کو راضی کر لو یا دنیا حاصل کر لو۔ اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی رہے اور دنیا بھی انجوائے کریں پوری۔ ہاؤ کٹ بے پاسبل، کیسے ممکنات ہیں؟ اور فرماتے ہیں مذہبی شریف میں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ زمین اور آسمان کے جو زمین پہ چرند جانور رہتے ہیں اور آسمان پہ پرندے رہتے ہیں، ان پرندوں میں باز بھی ہے، شکرا بھی ہے، چیل بھی ہے، گدھ بھی ہے اور چمگادڑ بھی ہے جو اڑتی ہے۔ اور زمین کی جو مخلوق ہے وہ شیر ہیں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھالو ہیں، ریچھ ہیں، یہ سب بھیڑیے ہیں، گیدڑ ہیں، سب زمین کی مخلوق۔ ان میں ایک مرتبہ جنگ ہو گئی۔ تو پہلے دن جب جنگ ہوئی بہت شدید، تو آسمان والے پرندوں نے پنجوں سے، چوچوں سے زمین کی مخلوق کو بہت تھکا دیا، بہت زخمی کر دیا، کہ کسی کی آنکھ نوچ لی اور کسی کا جو ہے وہ سر نوچ لیا اپنے پنجوں سے، چوچوں سے۔ تو شام کو جنگ رکی تو چمگادڑ ان کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو میں پرواز کرتی ہوں، فضا میں رہتی ہوں، میں تم میں سے ہوں۔ دوسرے دن بازی پلٹ گئی، نیچے کے جانوروں نے بڑھ بڑھ کے شیروں نے اور چیتوں نے اور ریچھوں نے حملہ کیا، بہت سے پرندوں کو زخمی کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو شام میں چمگادڑ نیچے والے جانوروں کے پاس آئی، کیسے دیکھو میں تم میں سے ہوں، میں دودھ بھی پلاتی ہوں اور میں بچہ بھی دیتی ہوں، اس لیے میں تم میں سے ہوں۔ تو منافق کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں اپنا فائدہ چاہتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور منافق شیطان کی پہچان تو پچھلی نشست میں ہو گئی۔ آج ہم پہچان لیں اپنی زندگی میں کہ منافق کون ہوتا ہے، تو پہچان لیں معلوم، ویسے واقعہ نہیں بیان کریں۔ آج ضرور یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بنیاد بنا کر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ منافقین کی پہچان کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی حیات مبارکہ کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی دوستوں، تو عبداللہ ابن ابی سلول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بہت اثر میں تھا، بہت مضبوط تھا۔ ان قریب اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ مدینہ کے اوس اور خزرج جو قبائل تھے، جو پہلے کچھ لوگ آ کر مسلمان بھی ہو گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ان کی دعوت پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کردار ہے، وہ منافقین کا سردار کہلاتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کو اور شریک ہونے کو، بہت جلد لوگوں کے ان کے قریب آنے کو پسند نہیں کیا اور اپنی چالیں چلنے لگا مخالفت میں۔ اسی طرح سے خزرج قبیلے کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ وہ بہت بڑا پادری تھا، راہب تھا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک نبی کی آمد کا زور و شور سے ذکر کرتا تھا۔ قرآن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، توریت اور انجیل میں جو ذکر تھا وہ اس کا عامل تھا۔
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک نبی کی آمد کا ذکر کثرت سے کیا کرتا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اور لوگ بہت جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے، رسول اللہ سے قریب ہو گئے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور حسد کی بنیاد پر اس نے مسلمانوں کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی اور جو ہے وہ الزام تراشیاں شروع کی، اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی۔ کس نے؟ ابو عامر راہب نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے ایک آدھ مرتبہ سمجھایا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان سرخرو ہوئے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ملائکہ کے نزول کی وجہ سے، اور مسلمان سرخرو ہو کے جب مدینہ منورہ مقام بدر سے واپس آئے تو اس کا حسد مزید بڑھ گیا، کھل کر مخالفت کرنے لگا۔ پھر ہوا کیا کہ وہ یہاں سے چلا گیا، جا کے مکہ میں سرداروں کو اس نے ورغلایا۔ غزوہ احد کے پیچھے ابو عامر کا کردار بھی بہت نمایاں ہے کہ جا کے قریش کے سرداروں کو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، مسلمانوں کے اس درخت کو بڑا ہونے سے پہلے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اس معاملے میں سارے جمع ہو گئے۔ تو غزوہ احد میں سب سے پہلا تیر جو ہے اسی ابو عامر راہب نے مکہ والوں کی جانب سے چلایا، اور اس جنگ میں جو کچھ بھی ہوا سب کے علم میں ہے، مسلمانوں کو بہت مشکل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین کا سردار، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو تھا، وہ بھی لشکر کے ساتھ ویسے تو نکلا مدینہ منورہ سے جنگ کرنے کے لیے، احد کے میدان کے لیے، راستے سے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ وہ پلٹ گیا، اور مسلمانوں کو اس نے 700 کی تعداد مسلمان جو تھے وہ رہ گئے، وہ 300 پلٹ آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس نے منافقت کی تو 300 جو افراد مدینہ منورہ میں جنگ کیے بغیر رہ گئے تو ان کی کتنی تعداد بڑی ہوگی، اور کس نے کیا کیا رول بعد میں پلے کیا ہوگا۔ 300 کی تعداد میں منافقین جو ہٹ گئے جنگ میں جانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب نہیں ہوئے، تو وہ پلٹ کر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس آئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کتنے ہوئے۔ دوسری طرف ابو عامر نے جا کر جو ہے وہ جنگ میں احد میں حصہ لیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کو بنیاد بنا کر معروف رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد زرا سورہ توبہ سے جب وہ چلا گیا، وہاں سے پھر وہ غزوہ احد کے بعد پھر وہ چلا گیا قیصر روم کے پاس، لوگوں سے کہہ کر گیا کہ تم ایسا کرو کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسجد قباء ہے جو پہلی مسجد مسلمانوں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے آئے تو پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی مسجد قباء کے نام سے، لوگ جو گئے ہیں انہیں معلوم ہے، بہت ہی پرشکوہ مسجد ہے جو مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے۔ ابو عامر جاتے جاتے اپنے ہم خیال لوگوں کو جو مخالفین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان کو یہ کہہ کر گیا کہ تم ایسا کرو کہ مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بناؤ، میں قیصر روم کے پاس جاؤں گا، اور اس اثنا میں تم یہ کرو کہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرو، ان سے دین سے بھٹکانے کی کوشش کرو، اور تم یہاں یہ کرو، اور میں جا کر قیصر روم کی فوج تیار کر کے یہاں لاؤں گا اور مسلمانوں کو معاذ اللہ شکست دوں گا۔ تو مسجد قباء کے قریب ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ جو لوگ انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن کی سورہ توبہ کا جو مضمون ہے، والذی نتخذ ومسجد ضرور، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 13 میں۔ وہ مسجد تعمیر کی گئی، مسجد قباء سے قریب ہی تعمیر کی گئی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ورغلانے کا ایک کمیٹی گھر وہاں پہ بنایا گیا، تاکہ اسلام سے برگشتہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برگشتہ کرنا، عامت الناس کو اسلام سے بہکانا۔ یہ کام کہاں شروع ہوا؟ منافقین نے اپنی اس بنائی ہوئی مسجد سے یہ سلسلہ شروع کیا، مسجد ضرار سے سلسلہ شروع کیا۔ اور کیا کیا پھر
İçli kız boziye mi boğtan, mazide cüz mazide usaqtan. فرش و سقف و قبل عشرہ آراستن لیک تفریق جمع خواستن. انہوں نے مسجد کا بہت اچھا فرش بنایا، اس کی چھتیں بنائیں اور بہت خوبصورت انداز میں مسجد کو تعمیر کیا. نزد پیغمبر بلوب و آمدن. اس کے بعد وہ لوگ جو ابو عامر کے منافقین جو تھے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے ہم نے جو مسجد بنائی ہے، مسجد القباء کے قریب بنائی ہے، وہ بارش اور برسات اور کیچڑ کے دور کے لیے بنائی ہے، بوڑھے لوگوں کے لیے بنائی ہے. آپ ایسا کریں کہ اس مسجد میں قدم رکھیں، اس مسجد میں آ جائیں اور ہماری سیاہ رات کو اپنی چاند کی روشنی سے منور کر دیں. ہم سیاہ ہیں، ہم روشنی سے محروم ہیں، آپ تشریف لائے. کہ رسول حق برای محسنی سوی عام مسجد خدب رنجا کنی تا مبارک گردد از اقدام تو تا قیامت تازہ با دام نام تو. کہ آپ آئیں اس مسجد میں خدب رنجا فرمائیں تاکہ قیامت تک اس میں مسجد میں روشنی ہو. بعد مسجد کو ذمہ رکھے گا، مولانا بہت دور تک لے جائیں گے ہم لوگ کو. آج مسجد بنا رہے ہیں، اس مسجد کی بنیاد کس بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، تفرقہ ڈالنا. اللہ عنہ سورہ توبہ کا آیت نمبر 13. جو حافظ بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ضرور جا کے پڑھیں تاکہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ مسجد ضرار کیا ہے، نفاق کی بنیاد پر تعمیر کی گئی مسجد کیا ہے. کہ رسول حق برای محسنی سو یا مسجد قدم رنجا کنی تا مبارک گردد از اقدام تو تا قیامت تازہ با نام تو. تاکہ اس مسجد کے ذریعے آپ قدم رنجا فرمائیں، آپ تشریف لائیں، آپ دعا کریں تاکہ قیامت تک آپ کی روشنی. مسجد روز گلستو روز ابر، یہ مسجد بارش کے دنوں، ابر کے دنوں کے لیے ہم نے بنائی ہے، اور یہ مسلمانوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے دیکھا دیکھی مسجدیں بنائیں. کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ جو آسمانوں پر چلے ہوں تو زمین کا کون سا راز ان سے چھپا ہوا ہوگا. جو آسمانوں کے نور کو دیکھ چکے ہوں تو زمین کا کون سا کیچڑ ہے جو ان کی نظر سے محفوظ رہے گا. اللہ غنی. مسجد و اصحاب مسجد را نواز تو مہی موشب دمی با مو بسا. آپ تو چاند ہیں اور ہم لوگ تاریک ہیں. اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہماری مسجد میں آئیے اور آ کر دعا کیجئے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے. ہم اخلاص نیت کے بظاہر اخلاص نیت کے ساتھ یہ مسجد برسات اور بارش کے دنوں اور ضعیف لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. آپ آ گئے تو رونق بڑھ جائے. تا شب شب از جمالت جملہ روز اے جمالت آفتاب جان فروز. اے دریغاں کا سخن از دل بدے تا مرادہ نفر حاصل شدے. مولوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل سے کہہ رہے ہوتے اور یقین سے کہہ رہے ہوتے اور ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہوتے تو ساری دعائیں ان کے قبول ہو جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جاتے. مگر وہ نفاق کی بنیاد پر کہہ رہے تھے. مگر وہ یہ ساری چکنی چپڑی باتیں ہر دور میں جہاں جہاں چکنی چپڑی باتیں ہوں گی وہ انہی منافقین کا حصہ کہلائے گا. اور فرماتے ہیں کہ آدم اور اولاد آدم اور انبیاء اور اولیاء سے دشمنی شیطان کا کام ہے. آدم سے حسد، اولاد آدم سے حسد، انبیاء سے حسد، اہل اللہ سے حسد، یہ ابلیس کا کام ہے. تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ باپ جب مرتا ہے تو اس کا ترکہ بچوں کو ملتا ہے، تو شیطان کی مخالفت، جہالت، حسد کا جو ترکہ ہے وہ تمہارے دہلیز تک آ گیا ہے کہ تم بھی اہل اللہ سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے انبیاء کو نہ پہچاننے کا طریقہ اختیار بالکل اسی طرح کر رہے ہو جیسے شیطان کرتا ہے. تو باپ کا مال بچے کو آتا ہے، اسی طرح شیطان کا مال تمہارے دروازے تک آ گیا ہے کہ تم اہل اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانتے. ہر کجا لشکر شکستو می شود
عہد سے سست و مخنث می بود، جہاں جہاں لشکروں میں دو چار بزدل اور منافق شامل ہو جائیں تو وہ لشکر پھر ہار جاتا ہے۔ اس لشکر میں دو چار بھی مخنث کہتے ہیں نامرد کو، اور منافق کو کہتے ہیں کہ وہ اگر لشکر میں شامل ہوگا تو وہ لشکر کیا ہوگا؟ شکست سے دو چار ہو جائے گا۔ رسول مہربان رحم کیش، جز تبسم جز بلے نادرد و پیش، کہ وہ رحیم و کریم شفیق رسول اللہ جو ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں اور بہت مناسب کہہ رہے ہیں۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ کی طرح پیر موڑ کر بیٹھ گئے اور ساری باتیں کر رہے ہیں، اور شفیع معروف فرماتے ہیں مہرباں وہ رحم کیش، اتنے رحیم و کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور بہت مناسب کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان الفاظ کا استعمال اسی انداز میں کرتے ہیں، جانتے ہیں سمجھتے ہیں حقیقت کی پہچان ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ بہت مناسب۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ابھی تو ہم غزوہ تبوک 9 ہجری کی بات ہے، غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، پھر بھی مشفق ہیں مہربان ہیں رحم کرنے والے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، مگر جو چالیں وہ چل رہے ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیاد تک سمجھتے اور دیکھتے ہیں، مگر کیونکہ شان رحیمی جلوہ گر ہوتی ہے تو رعایت کرتے ہیں۔ مجھے نو دیدو میکن ان لطیف، ایسے دیکھ لیتے ہیں، کیا بات ہے مولانا، کہتے ایسے دیکھ لیتے ہیں اللہ کے دوست جیسے دودھ میں بال نظر آ جاتا ہے۔ کیا مثال دی ہے، زبردست مثال دی ہے۔ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے دودھ میں اگر کالا بال پڑا ہوا ہو تو ہر شخص کو نظر آ جائے گا کہ دودھ میں کالا بال ہے، ایسے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی صد ہزار مکرمویے دم دمے چشم خو آبایت از ہمیں، کہ بالکل ایسے دیکھ رہے تھے کہ سفید دودھ میں کالا بال نظر آتا ہے، اس کے باوجود یہ فرما رہے تھے مناسب ہے، ٹھیک ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ پہچاننے والا اس عمل کو دیکھ کے پہچان جائے گا کہ ہم تو اتنی منافقت کر رہے ہیں، ہم تو اتنی چال بازیاں کر رہے ہیں، ہم تو ان کو غافل سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے دودھ میں بال کو بھی دیکھ کر درگزر کر رہے ہیں۔ راس میں فرمود او بحر کرم، اللہ غنی فرماتے ہیں اسی لیے بحر کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا من شمارا از شما مشفق ترم، میں اسی لیے ہاں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر مہربان ہوں۔ راست صحیح فرمایا، راست بھی فرمود او بحر کرم، اس کرم کے سمندر نے صحیح فرمایا، من شمارا از شما مشفق ترم، میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ مہربان ہوں۔ اللہ غنی، سب جان رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں۔ راسمی فرمودا بحر کرم، من شمارا از شما مشفق ترم، من نشستے بر کنارے آتشے، میں آگ کے جنگل میں جب جاتے ہیں آگ لگاتے ہیں تو بہت سے چھوٹے موٹے پتنگے، چھوٹے پتنگے، ان کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آگ کی روشنی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں اور پھر جل جاتے ہیں۔ ایسے ہی نا، جنگل پہ کسی شخص نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی، آس پاس کے یہ جھینگر وغیرہ اور چھوٹے پتنگے وغیرہ اڑ کر اس آگ میں گرتے ہیں۔ وہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں من نشستہ بر کنارے آتش با فروغ و شعلبت ناخوش، میری مثال ایسی ہے کہ آگ روشن کی گئی اور چھوٹے موٹے پرندے، چھوٹے جانور حشرات الارض اس میں کود رہے ہیں، میں باہر بیٹھ کر ان کو ہٹا رہا ہوں۔ لوگ آگ میں جا رہے ہیں اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ان کو آگ سے بچا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح میری مثال ہے، ہم پروانہ شما از سود و ہاتھ و دستے من شدہ پروانہ، کہ ہر دونوں ہاتھوں سے میں ان پتنگوں کو، پروانوں کو آگ میں جانے سے میری مثال یہ ہے، اور تم میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو، چکما دے رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ میں غافل ہوں،
میری مثال تو یہ کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے اس شخص کی طرح جو آگ جلا کر بیٹھ جاتا ہے اور پتنگوں کو، پروانوں کو آگ میں جلنے سے روکتا ہے۔ میری مثال تو یہ راست می فرمود و بحر کرم من شمارا از شما مشفق ترم، چون برا شد تا روا گرد و رسول غیرت از بانگ زود مشنو زغول مسجد برجس دو زخصاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرمانے میں ابھی غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، سفر درپیش ہے، تو ٹھیک ہے میں دیکھوں گا یہ فرما رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، واپس آئے جواب غزوہ تبوک سے۔ بہت بڑی تفصیلی یہ کیفیت ہے غزوہ تبوک کے واقعات کی، بہت شرح و بس سے جب واپس تشریف لائے تو وہ پھر جو ہے وہ لوگ آ گئے، ان کے ہاتھوں میں قرآن کی پارچے ہیں، صفحے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، روزوں سے بھی ہیں، بغلوں میں قرآن کے صحیفے ہیں۔ پھر آگے بیٹھ گئے اور پھر وہ جو درخواست کی کہ کیا گفت پیغمبر کے آرے لیک ماں برسر رحیم بر عزم غزہ، میں جنگ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب جنگ سے واپس آئے پھر وہ لوگ زی سفر چو باز گردد انگہا سویا مسجد روا گردد زواں، چو بیامد از غزہ باز آمدن۔ جب جنگ سے واپس، غزوے سے واپس آئے وہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ گفت حق کش کا پیمبر فوج گو، آگے بیٹھ گئے۔ پھر وہ ہمارے منہ سوکھے ہوئے ہیں، ہم روزے سے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ بتاتے ہیں لوگ ہم قرآن کے حافظ ہیں یا قرآن ہمارے گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ ہاں حوالے کیا دیتے ہیں؟ اپنی فضیلت کے لیے بے عمل قرآن اور نماز کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ منافق ہوتے ہیں۔ منافق با موافق در نماز، منافق نماز میں موافقت کرتا ہے، تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ منافق با موافق در نماز بہرئی استیزائیت نے نیاز، وہ استیزے کے لیے، دنیاوی مال کاروبار بڑھانے کے لیے، کاروبار کو تیز کرنے کے لیے، دنیا میں خرید و فروخت کے حوالے سے مسجد سے فارغ ہوئے سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے انہی موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ منافق ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر نماز میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل دنیاوی کاروبار میں ہوتا ہے۔ منافق کی یہ بھی پہچان ہے کہ منافق اس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا چوں بیامد از غزہ باز آمدن، طالب وعدہ ماضی شدن، کہ ماضی کے وعدے کو یاد دلانے کے لیے پھر وہ آ گئے۔ ان کے بغلوں میں گفت حق کش کا پیغمبر فوش گو، جب واپس آئے اور چکلی چپڑی باتیں کرنے لگے، ایسے میں اللہ کی جانب سے پیغام آ گیا۔ یہ سورہ توبہ اور سورہ منافقون میں یہ جو وعید آئی ہے، منافق بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، نمازیں جاری ہیں، نصیحتیں جاری ہیں، واعظ جاری ہیں، پھر سورہ منافقون، قرآن میں کیا جواز ہے؟ نبی آخر الزمان موجود ہیں، مسجد ہے، اصحاب ہیں، وقت پہ نماز ہو رہی ہے، پھر سورہ منافقون، اس کا کیا جواز ہے؟ وہ 300 جو الگ ہوئے تھے وہ بڑھ کر بہت سارے ہو گئے تھے، اور دنیا جمع کرنے کے لیے مسجد میں تو آتے تھے مگر مسجد کے حق سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ مسجد تو بنا لی تھی، 300 بہت ہو گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور یہ دوبارہ آ کر وہ چکنی چپڑی باتیں کرنے لگے، ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ کیا آیا؟ گفت حق کش کھئی پیمبر فوش گو، حق کی طرف سے پیغام آیا کہ اے پیغمبر صاف بات کرو۔ پچھلی بار آپ نے ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے جو کہا تھا، پردہ پوشی کی تھی، جو صفات الہیہ میں سے ہے، جانتے بوجھتے پردہ نہیں کھولا ان کا، ان کو رعایت دے دی۔ اب دوبارہ آ گئے۔ پھر وہ جب دوبارہ آئے مقصد کیا تھا؟ مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا تھا، مسجد ضرار بنائی تھی۔ سورہ توبہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ منافقون میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی پہچان کرائی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، پیغام آ گیا، فوش گفت حق کش پیمبر فوش گو،
عذر اوبر جنگ باشد چاہے جنگ ہو جائے کوئی بھی معاملہ ہو جائے آپ صاف صاف ان سے کہہ دیجئے، ان کی حقیقت ان کو بتا دیجئے۔ اللہ غنی، پہلے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، پہلے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، اور اگلے مرحلے میں آرڈر آ رہے ہیں اوپر سے کہ آپ صاف بات کریں، حقیقت ان کو دکھائیں۔ آپ کی شان رحیمی، آپ کی شان کریمی سب صحیح ہے، مگر جہاں حق کا اظہار ہونا ہے آپ حق کا اظہار کریں۔ گفت اے قوم دغل خامش کنید، پھر اللہ کے رب نے وہ پیرایا اختیار کیا، ان کو بہت سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ڈانٹا۔ گفت اے قوم دغل خامش کنید، اے دغا باز قوم خاموش ہو جاؤ، مجھے اللہ نے ساری تمہاری حقیقت بتا دی ہے، میں پردہ پوشی کر رہا تھا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو چکر دینے کے لیے آئے تھے ان کو، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سب جان کر بھی ہمارے ساتھ رعایت کر رہے ہیں۔ اہل اللہ کا، انبیاء کے وارثین کا یہ طریقہ ہے، انبیاء کے وارثین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جان کر بھی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ حضرت جب غزوہ بدر وقوع پذیر ہوئی تو جو قیدی 70 قیدی پکڑ کر لائے گئے، مسلمان 70 قیدی لے کر آئے، اور ان کے لیے یہ تھا کہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں، فدیہ دے کر جان چھڑا لیں۔ تو حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ان سے جب کہا گیا بلکہ جو مالدار تھے ان سے فدیہ زیادہ لینا ہے، ڈبل لینا ہے، تو حضرت عباس کے بعد جب اصحاب پہنچے اور کہا کہ آپ فدیہ ادا کریں، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب جنگ کی نظر ہو گیا، یہ لشکر کو مکے سے مدینہ لانے میں سارا خرچہ ہو گیا، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی ان سے ملے اور فرمایا کہ ام فضل جو ان کی حضرت عباس کی بیوی ام فضل تھی، فضل کی ماں کے ساتھ مل کر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فضل کی ماں کے ساتھ مل کر فلاں مقام پر دیوار کے نیچے آپ نے جو سونا چاندی دبا کر بند کیا، اس کو لپ پوت دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حیران ہو گئے۔ میں سمجھتا تھا کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ لوگوں کے ملنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ حقیقی اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ وہ جانتے ہیں، میں اور ام فضل کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، ہم نے بڑی خاموشی سے سونا چاندی دیوار کے نیچے دبایا تھا، اب آپ جان رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر عام بات نہیں ہے۔ حیران ہو گئے۔ پھر وہ صحیح معنوں میں وہ مسلمان حضرت عباس نبی کے چچا۔ اسی طرح سے 2 کردار اور ہیں، صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب، یہ 2 کردار ہیں۔ دونوں نے مل کے مکہ کی وادی میں یہ اپنے وعدہ وعید کیا کہ صفوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مدینہ منورہ جاتا ہوں اور زہر کی تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی لے کے جاؤں گا، اور معاذ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کی نظر کہاں تک ہے، جو دودھ میں بال دیکھ لیتے ہوں تو ان کے اوصاف بھی تو بیان کیے جائیں۔ وہ صفوان مدینہ منورہ آیا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، پہچان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، بھائی کس نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایسے گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اور امیہ نے مکہ کی فلاں وادی کے اندر بیٹھ کر یہ وعدے کیے کہ تم آؤ گے، تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، اور اگر تم کام آ جاؤ گے تو امیہ تمہارے پورے خاندان کی کفالت کرے گا۔ وہ حیران ہو گیا، یہ بات تو میں جانتا ہوں اور امیہ جانتا، ہم نے اکیلے میں بیٹھ کے بات کی، آپ تک یہ بات پہنچ گئی، کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ پہنچانے والی ذات آپ کے ساتھ ہے، پہنچانے والی ذات جو انفارمیشن کو ڈیلیور کرتی ہے، انفارمیشن کو پہنچاتی ہے، جس سے راضی ہوتی ہے اس تک پہنچا دیتی ہے، اور جس سے ناراض ہوتی ہے اس کے دلوں کو بند ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے۔ کہیں دل اگر بند ہو رہے ہیں تو رک کے ٹھہرنے کی ضرورت ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نے تو نہیں بند کر دیے، اللہ نے ان دلوں پہ تالے تو کہیں لگا دیے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یعنی صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب کی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے
ان کو پہنچی تو وہ حیران ہو گئے کہ آپ کی نظر کی وسعت کا یہ عالم اور آپ کی عاجزی اور پردہ پوشی کی یہ کیفیت. یہاں کسی کو 4 اکھر معلوم ہو جائیں، 4 جملے معلوم ہو جائیں تو پوری دنیا میں ڈھول پیٹتا رہتا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں، میں تو فلاں جانتا ہوں. اور جو سب جانتے ہیں ان کی عاجزی کی کیفیت کیا ہے. ہوا یہ کہ پیغام دوبارہ جب وہ آ گئے اور عنقریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے واضح پیغام آ گیا کہ آپ وہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، اور صاف صاف ان کو بتا دیں گے کہ تمہارا جو نفاق ہے اللہ اور اللہ کا رسول اس نفاق سے آگاہ ہے اور تمہاری اب تک پردہ پوشی کر رہا ہے. پھر معاملہ یہ ہوا راستہ راہ حاجت سوگند، وہ قسمیں کھانے لگے، وہ قسمیں کھانے لگے، قرآن کی قسمیں کھانے لگے، اپنی اولاد کی قسمیں کھانے لگے. میرے بیٹے ہماری بیٹیوں پر کی قسم ہے. مولانا یہاں رک کے بتاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ہے. قسمیں کھا کے وہ کاروبار تو بڑھا لیتا ہے، وہ خدا کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، ہر بات پر قسمیں کھاتے ہیں، واللہ واللہ للہ واللہ، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خود انہیں اپنی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اس میں وہ جھوٹی قسموں کے سہارے سے آگے بڑھتے ہیں. وہ قسمیں کھانے لگے. جب ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے سارے اعمال، سارے کردار، سارے معاملات ایسے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہماری جان تو نہیں چھوڑ رہی، اب قسمیں کھا کے جان چھڑاتے ہیں. مگر اللہ کی بارگاہ میں دوستوں جھوٹی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم دنیا میں قسمیں کھا کے جگہ تو بنا لو گے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. بلکہ خدا اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ آخرت کیا دنیا ہی میں تمہیں انجام سے دوچار کر دے، اور انجام سے دوچار ہوتے ہیں. گفت پیغامبر کہ سوگند شما، میں تمہاری قسموں پر بھروسہ کروں یا اللہ کی جانب سے جو پیغام میں سن رہا ہوں اس پہ بھروسہ کروں؟ میں ڈائریکٹ اللہ سے پیغام سن رہا ہوں. یہاں ایک نقطہ بڑا زبردست ہے، میں تیاری کر رہا میرے ذہن میں آیا کہ امام کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتے تو بڑا اس میں عیب چھپا ہوا ہے. جب مقتدی موسیٰ کلیم اللہ، یہاں میں نے نوٹ لکھا ہے، یہاں پہ نقطہ اس میں لکھا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ بلا واسطے کے اللہ سے کلام کر رہے ہیں تو جو امام ہے ان کا کیا مقام ہوگا کہ وہ کیسی فرماتے ہیں میرے کان میں اللہ کی جانب سے آواز آ رہی ہے، اس آواز کو صحیح مانوں یا تمہاری قسموں کو صحیح مانوں؟ گفت پیغمبر کی سوگند شما، روز گیرم یا کہ سوگند خدا کہ اللہ کے پیغام کو سچ مانوں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ مانوں یا تمہاری قسموں کو دیکھوں؟ با سوگند مکر خورد قوم، مصحف اندر دست و بر لب مہر سوم. ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن کے پارچے تھے، کتاب قرآن کے حصے تھے، اور زبانیں ان کی خوش تھی، اور وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے. باسوگند مکر خورد قوم، یہ جھوٹی قسمیں وہ کھا رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اور ہماری جان قربان ہو جائیں آپ پر کہ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. گفت پیغمبر کی آواز خدا اللہ غنی. انتہا کا ہے آج کے مضمون کا یہ سب سے بڑا شعر ہے. گفت پیغمبر کی آواز خدا، میر صدر گوش من ہم چو صدا، میرے کانوں میں اللہ کی صدا آواز ڈائریکٹ آ رہی ہے، میں وہ سن رہا ہوں. یہاں پہ فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مقتدی اللہ سے کلام کر رہے ہیں تو امام کا کلام پھر کیسا ہوگا؟ جب موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، کلیم اللہ لقب ہے کلام کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعض باتیں لکھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہیں. بعض باتیں لکھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہے. جب مقتدی کا یہ مقام ہے کہ ان کا لقب کلیم اللہ ہے تو کلیم اللہ کے جو امام ہیں ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ گفت پیغمبر کے آواز خدا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی آواز، میں رب کی آواز
میرے اللہ کی آواز میر صدر گوش من ہم چوں صدا مسلسل صدائیں آ رہی ہیں اللہ کی پکار کی. مہر بر گوش شما بنہاد حق تھا آواز خدا نارد سبق. اور تمہارا معاملہ یہ ہے تمہارے کانوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم دلوں کو بند کیا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اور خدا نے تمہاری سماعتوں کو بھی باندھ دیا ہے. جب بغیر کسی پیمنٹ کے کان دے دیتا ہے, کان کا پردہ دے دیتا ہے, سننے کی صلاحیت دے دیتا ہے, تو جب چاہتا ہے واپس بھی تو لے سکتا ہے. کیسے بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہمارے پورے سسٹم میں ہمارے جو ایکسیسریز انسٹال ہیں وہ جب چاہے خدا ان کو آف کر دے, کون آن کر سکے گا؟ اس کا نام بتائیے. خدا اس کو کون, خدا کی بندش کو کون روک سکے گا؟ خدا کی بندش کو کوئی روک نہیں سکے گا. خدا کی بندش کو اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے, خدا کا دوست ہے, خدا سے محبت کرنے والا ہے, خدا کی وجہ سے, خدا کے لیے مخلوق خدا سے محبت کرنے والا ہے. جو اہل اللہ گوشت پیغمبر کی آواز خدا می رسد در گوش من همچو صدا نک سری آواز حق می آیدم همچو صاف از در میں پھولا یدم کہ صاف صاف اللہ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے؟ پھر مولانا کے بعد مثال کم تھوڑا. یہ مولانا اس بات کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں کہ کوئی بچہ کوئی کچا, کوئی بچہ یا کچا کوئی سوال کرے مولانا اس کو پورا کر کے جاتے ہیں. کیسے ہم چنا کے موسیے از سوئیے درخت بونگ حق بشنید کے مسعود بخ. کیا درخت سے موسیٰ کلیم اللہ نے یہ آواز نہیں سنی تھی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں؟ درخت سے آواز آئی. موسیٰ کلیم اللہ حضرت صفورہ کے ساتھ سفر میں تھے, سردی کے دن تھے, آگ کی ضرورت تھی, آگ جو ہے نہیں تھی پاس. دیکھا دور روشنی پہاڑ پر ہے, سمجھ گئے کہ وہاں پہ آگ ہے. صفورہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر آپ کوہ اس پہاڑ کی طرف وادیہ مقدس کے پہاڑ کی طرف گئے. جب موسیٰ قریب پہنچے تو ایک درخت سے آواز آ رہی تھی, شعلے درخت سے, ہرے درخت سے شعلے نکال سکتا ہے وہ, ہرے درخت سے خدا شعلے نکال سکتا ہے. ہرے درخت سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ آگ دور سے نظر آ رہی تھی. موسیٰ کلیم اللہ قریب پہنچے, وادی مقدس میں پہنچے تو اللہ اس درخت سے آواز آئی, موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. میں تمہارا کون ہوں؟ درخت سے بھی آواز نکالنے پر خدا کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہو. جو ابا نے بتایا, جو چچا نے بتایا, وہ خدا کی وہی پہچان ہے. خدا کی پہچان کوئی خدا والا ہی جانتا ہے. خدا کی پہچان خدا سے محبت کرنے والا جانتا ہے. درخت سے آواز آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں ہم چنو کے موسیٰ سوئیے درخت بونگ حق بشنید کے مسعود وقت. موسیٰ کلیم اللہ کو درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. موسیٰ کے بخت بہت اعلیٰ تھے. موسیٰ کے بخت جب اعلیٰ تھے تو کیا بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ مقتدی کے بخت جب اتنے اعلیٰ تھے تو امام کے وقت کس انداز کے پھر ہوں گے. بہت پہلے دور کے محمود شبستری جو غالباً پہلا ایرانی شاعر ہے, اس نے ایک عجیب و غریب شعر پڑھا. حیران ہو گیا میں اس کو پڑھ کے. کیوں روا بوشد انالحق از درختے, جب درخت سے انالحق کی آواز آ سکتی ہے, درخت سے آ سکتی ہے. درخت جو ہے ادنا مخلوق ہے نا, درخت ادنا مخلوق ہے. ادنا کے سامنے جب کوئی اعلیٰ آتا ہے نا تو ادنا پہچان لیتا ہے. صرف منافق نہیں پہچانتا, ہٹ درم نہیں پہچانتا, جو پہچاننے والا ایک ہی جھلک میں پہچان لیتا ہے کہ نہیں ہی از بیٹر دین می, یہ مجھ سے بہتر ہے. کیسے؟ ایک یہودی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ کے لوگ کہتے ہیں ہاں بنا کے بھیجے گئے, سارے جہانوں کے لیے رحمت. یقین تو سارے جہانوں کی رحمت اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. درخت شجر حجر سب کے لیے, ہاں سب کے لیے. یہ جو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ ہاں یہ مجھے پہچانتے ہیں. کیا آپ کے بلانے پہ آ جائیں گے؟ یقین طور پر آ جائیں گے. سادگی دیکھیں, کمال دیکھیں اور سادگی دیکھیں. کمال دیکھیں اور سادگی دیکھیں. کیا آپ یہ بلائیں گے تو آ جائیں گے؟ ہاں بالکل آ جائیں گے. اچھا ان کو بلا کے دکھائیے. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة
جاءت لدعوتہ الاشجار سجدے کرتے ہوئے آئے وہ درخت. جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. درختوں کے پیر نہیں ہوتے، ان کی پنڈلیاں ہوتی ہیں. اپنے پنڈلیوں سے رگڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تو وہ پنڈلیوں سے، معلوم فرماتے ہیں یہ ہمارے علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام جو ہے کہ پنڈلیوں پہ رگڑتے ہوئے درختوں نے اپنی جڑوں کو ہلایا، پہلے لوز کیا جیسے زمین سے، اور اکھاڑ کے گھسٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا. وہ یہودی حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کہ واقعاً اللہ نے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی، چلے، تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہم چنانکہ موسیٰ از سوی درخت بانگ حق بشنید کے تو محمود شبستری نے کیا نکتہ اجاگر کیا. روا باشد انا الحق از درختے، جب درخت سے شعلے نکل رہے ہیں اور انا الحق کی آواز، اے موسیٰ میں حق ہوں، میں تمہارا رب ہوں. روا باشد انا الحق از درختے، چھرو نابود روا از نیک بختے. اگر کسی نیک بخت نے پکار لیا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے اس پر؟ جس نے اپنی مرضی کو مٹا دیا ہو اللہ کے لیے، وہ اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو تمہیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے درخت سے آواز آ سکتی ہے تو نیک بخت سے بھی آواز آ سکتی ہے. نیک بخت کے زبان سے جو نکلے اللہ اسے پورا کرتا ہے. نیک بخت کی اداؤں پر اللہ اس پر مہربانی کرتا ہے. یہ پہچان ہے. آج درخت انی انا اللہ میں شنید، انی درخت سے آواز آئی انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. کس میں حضرت موسیٰ کے واقعات میں وادی مقدس میں یہ آواز موسیٰ کلیم اللہ نے سنی. از درخت انی انا اللہ میں شنید، با کلام انوار میں آمد پدید، کہ اللہ کی نوری کیفیت کی کیفیت موسیٰ کلیم اللہ نے درخت میں دیکھی. اور چون خدا سوگند ذرا خواندت سپر کے نہد اس نہد پر کیف تھے کار گر. ہاں باز پیغمبر بتقریب سری خلد کن تم گفت ایشا فصیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اللہ کی جانب سے فرما دیا ان المنافقون لکاذبون، جو منافق ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ان کی سرزنش کی، سختی کی، ظاہر ہے صاف کہہ دیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یا تم یہ کہہ رہے ہو، میں کس کی بات مانوں؟ تمہاری مانوں اللہ کی مانوں؟ تو اللہ کی مانوں گا نا. تو صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ڈانٹا، سختی کی. جب ایسا آپ فرما رہے تھے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے تھے، ایک صحابی جو اس مجلس میں موجود تھے، ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ جورے زیاران رسول درویش انکار آمد زان نخول. ایک صحابی رسول جو مجلس میں موجود تھے، ان کے دل میں خیال آیا، ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اتنے شفیق اور مہربان ہیں اور وہ لوگ روزہ رکھ کے آئے ہیں. دیکھیں ان کے حمایتی کیسے پیدا ہوتے ہیں. یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ان کے حمایتی بن جاتے ہیں. کہیں تو معاملہ ہوتا ہے تو کچھ حمایتی خواہ مخواہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سکا ان کو پتہ نہیں ہوتا کچھ، اور اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابی کے بارے میں بھی میں آج کی نشست میں کلیئر کر دوں، جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے وہ صحابی ہیں. جو ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کریں گے وہ کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں. صحابی کو پہچاننے کا پیمانہ یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں نبی کو کے درشن کرے، نبی کی زیارت کرے، وہ صحابی ہے. ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے،
ان کے دل میں خیال ہے ویسے اتنے مشفق و مہربان ہیں تو یہ اتنی سختی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو بظاہر منہ بھی سوکھے ہوئے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، گرمی میں کیسے سوکھ جاتے ہوں گے اندازہ لگا لیجیے. اور ان کے قرآن کے پارچے بھی ان کے بغل میں ہیں، نہیں مان رہے. کہتے ہیں کو کرم کو ستر پوشی کو حیا صد ہزاروں اے پوشیدن انبیاء، کہ کہاں وہ نرمی ہے، کہاں وہ کرم ہے، کہاں وہ اے پوشی ہے. اللہ غنی. آرڈر آ چکے ہیں پھر بھی اوپر سے، اس کے باوجود اگر یہ کوئی خیال کسی کے دل میں آ رہا ہے تو یہاں سختی ہے. پھر کو کرم کو ساتر پوشی کو حیا صد ہزاروں اے پوشیدن انبیاء، سینکڑوں ہزاروں عیبوں کو اللہ کے جو انبیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ پردہ پوشی کرتے ہیں. آپ نہیں کر رہے، آپ نرمی نہیں دکھا رہے. وہ روزے سے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. آگے بہت سی مسجدیں بنیں گی. اللہ، بہت سی مسجدیں بن رہی ہیں، بہت سی مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. دل تیرا پرانا پاپی تھا، برسوں میں مسلمان ہو نہ سکا. تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. پہلے یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ مسجدوں کا معیار کیا ہونا چاہیے. مسجدوں کا معیار کیا ہونا چاہیے. ابھی بات بہت آگے سختی آ رہی ہے. میں جب تیار کر رہا تھا میری اپنی نیندیں اڑ گئی تھی جو مضمون میں تیار کر رہا تھا، کہ کتنی گرپ ہے مولانا کی مضمون کے اوپر. ہاں کیسی گرپ ہے. مسجدیں تو بہت ہیں، مسجدیں تو بہت ہیں. معاملات کیسے ہیں. خدا کے گھر کی تعمیر تم صدقات خیرات فطرات سے کرتے ہو. کیا تم حابیلی فرقے کے ہو کہ قابیلی فرقے کے ہو کہ قابیل نے ادنا مال راہ خدا میں دیا اور حابیل نے اربا مال راہ خدا میں دیا. تو تم خود فیصلہ کر لو. قرآن کو سمجھنے کے لیے، انبیاء کے واقعات کو سمجھنے کے لیے تمہیں پوری گرفت کی. قرآن میں ہو غوطہ ہے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ ہے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کے پختگی کے بعد. قرآن ایک ایسی دوشیزہ خوبصورت دوشیزہ ہے جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے. 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے پڑھ رہے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین تو گھوم رہی ہے، گل محمد تبدیل نہیں ہو رہے. قرآن ایک ایسی دوشیزہ ہے جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے. 50 سال سے سننے میں آتی ہے بات، کتنے دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. ارے ختم کاہے کو کر رہے ہو، تکمیل کرو اس کی. کیا کرو؟ لفظوں میں بات بدل جاتی ہے. ہم تو جی ہفتے میں 3 قرآن ختم کر لیتے ہیں. ارے تو قرآن کو تو ختم نہیں کرو، اللہ کے بندو قرآن کی تکمیل کرو، نہ کہ اس کو ختم کرو. 27 میں بڑے زور و شور سے ختم قرآن. ختم کب آئے گا کوئی مجتہد جو آ کے ان کو بتائے گا کہ ختم قرآن کو روک کر تکمیل قرآن شروع کرو. کوئی مجتہد بتا سکے گا؟ کسی ایسے وقت کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم سیگا کون سا استعمال کر رہے ہو. کیا اس خانقاہ کے ہمارے جو نائبین ہیں وہ نماز مغرب بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولیں. کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ مغرب بولتے ہیں. صلاۃ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، سب بندی کریں. صلاۃ عشاء کا وقت جو خدا نے فرمایا کہ وہ افضل ہے، یا تم نے جو ٹانکا لگایا وہ افضل ہے؟ جو خدا نے فرمایا وہ افضل ہے. یہی کہتے ہیں نا الحمدللہ. تو بھی یہاں پہ کیا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. دل تیرا پرانا پاپی تھا، برسوں میں مسلمان ہو نہ سکا. اس صحابی رسول کے دل میں یہ خیال آیا کہ انبیاء تو بہت پردہ پوشی کرتے ہیں، برہم کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ مان بھی رہے. اس کی اتنی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں، اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، یہاں تک ناپ سے نیچے داڑھی ان کی، اور ان کی بات نہیں مان رہے اللہ کے نبی. یہ خیال آیا. اسی وقت مولانا فرماتے ہیں شومیے یوری اصحاب النفاق، اگر کسی تم منافق سے قربت اختیار کرو گے تو وہ جراثیم تمہارے اندر بھی آ جائے گا. اللہ غنی. یاری کہتے ہیں شومیے جوری اصحاب النفاق، جو منافقت کرتے ہیں، جو منافق ہیں، ان کے ساتھ اگر بیٹھو گے اٹھو گے تو وہ خارج کی بیماری تمہارے اندر بھی آ جائے گی. اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے کہ نشست و برخاست سے بھی احتیاط کرائی جا رہی ہے کہ منافقین کے ساتھ قول و فعل کے تضاد کا کیا نشانی ہے. منافق کی وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، امانت رکھواؤ گے خیانت کرے گا،
جھوٹ کی بنیاد پہ زندگی کا کاروبار چلائے گا، یہ منافق کی نشانی، عام نشانی ہے۔ ایک بڑی نشانی بھی بتاؤں گا آگے جا کے۔ آج 13 رجب المرجب ہے نا، کیا ہے آج؟ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ کیا ہے اس کی خصوصیت؟ مولا کائنات علی رضا اسلام کی پیدائش ولادت کا روز ہے آج۔ ہم کلوزنگ اسی پہ کریں گے جا کے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ شومیے یاری اصحاب نفو کرد مومن رچو عیشا زیست آؤ، کہ مومن اگر مومنانہ شان کے ساتھ ہے، مگر ارے بھائی بات تو صاف ہو گئی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 7 سالہ طاعت بیریا۔ مولانا فرماتے ہیں پہلے اہل اللہ کی چند لمحوں کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح منافق سے میل جو تمہیں نفاق کے زہر میں مبتلا کر دے گا۔ شومیہ جوریہ صحاب نفاق کرد مومن رچو عیشا زیست او، کہ مومن کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ منافق کے صحبت سے بچے۔ وہ جو مسجد تعمیر کی گئی تھی، اللہ کی جانب سے پیغام آیا، اس مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے یہ جہنم کے کنارے پر بنی ہوئی ہے، نفاق کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے، خدا کے نظام کو ہلانے کے لیے بنی ہوئی ہے، خدا کے نظام کو چلانے کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے۔ تو آس پاس بہت سی ایسی مسجدیں ہیں، لوگ اس کی بنیاد کو سمجھے بغیر ان سے قریب ہو جائیں گے تو کس راستے پہ پہنچیں گے؟ کس راستے پہ پہنچیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا صدقات، زکوٰۃ، خیرات، یہ سارا مال کا میل ہے۔ یہ تم میل سے خانہ خدا بنا رہے ہو، اور اصل مال تم اپنی فیملیز کی اور بیگمات کی خوشی کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور کچرے سے تم وہ بنا رہے ہو۔ جب صحابہ رسول کو یہ خیال آیا، ان کو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو دیکھا کہ وہ مقام جہاں مسجد بنی ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے، گوبر سے بھرا ہوا ہے۔ مسجد قباء سے تھوڑا سا اس طرف آئیں گے، ابھی جانے والے سن لیں مجھ سے بات، جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے قیامت تک کے لیے آتا ہے۔ مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر وہ مسجد آج بھی موجود ہے 2024 میں، جس میں کچرا بھرا ہوا ہے، جس میں گندگی کا ڈھیر پڑا۔ خدا نے تا قیام قیامت کے لیے مسجد کو دکھا دیا کہ ہم ایسا کر دیں گے، تو ان وجودوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ یہ جو وجود ہے نفاق کی وجہ سے، خود سری کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے جو تعمیر ہے دیواریں، چھتیں، ان کا خدا کیا معاملہ کرے گا؟ جب وہ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو انہوں نے دیکھا وہ کچرے کا ڈھیر ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ وہ دھواں، زہریلا دھواں مسجد میں بیٹھے ہوئے اس صحابی کے ناک میں چلا گیا، وہ ہڑبڑا کی گندی بو کے ساتھ۔ یہ کیا ہوا؟ چند لمحات کے لیے آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی، آنکھ اسی وقت خواب میں دیکھا کہ اس کے ان کے اندر، ناک کے اندر وہ بدبودار دھواں وہاں سے جل کے یہاں آ گیا۔ کیا بات ہے! کہاں جل کر آ گیا بھئی؟ ہم سو رہے ہیں، رات دیکھا رات خواب میں کہ کشتی آگ معلوم فرماتے ہیں کشتی میں آگ لگ گئی، لوگ چیخنے پکارنے لگے اور شور شرابہ ہو گیا، شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کو کاہے کو پسینہ آ گیا؟ آپ کیوں ہڑبڑا کے چیخ مار کے اٹھ گئے؟ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے، ایک واقعہ اگر ایک جگہ پر ہو رہا ہے تو دوسری جگہ اس کو جو ہے وہ خدا جو ہے دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان صحابہ رسول کے ناک میں جب وہ بدبو گئی، ہڑبڑا کر اٹھ گئے، اب توبہ اللہ کرنے لگے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے نبی کے بارے میں بدگمان ہو گیا، میں نے ان کے بارے میں سوچا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ معاف فرماتے ہیں، ہائے 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 ہائے، معاف فرماتے ہیں، کرب کو بھی کوششیں اہل مجوز تو وہ تو گندا بود ہم چو پیاز۔ اور فرماتے ہیں کہ منافقین کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے پیاز ہوتی ہے، جب پیاز کا ایک پتر اتارتے ہو تو اندر جو پیاز ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ بدبودار ہوتی ہے، اس کے بعد اتارتے ہو تو اس سے زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ پیاز کی مثال مولانا خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال ہر تہ کے اندر، ہر پتر کے اندر اس میں بدبو بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میری مسجد میں، میری عبادت گاہ میں پیاز اور لہسن کھا کے مت آیا کرو۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ کیا خوبصورت بات ہے!
کہ لہسن اور پیاز، کچی لہسن اور پیاز کھا کے عبادت گاہوں میں مت آیا کرو کہ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہر صحابی دید رضا مسجد آیوں، اس کے بعد نہ صرف ان کو دکھایا گیا، اس صحابی رسول کو، دیگر افراد کو بھی دکھایا، صاف الفاظ میں دکھایا کہ یہ مسجد جو ہے جو بنائی گئی ہے نفاق کی بنیاد پر ہے، اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، بدبو ہے۔ بہت سارے اصحاب کو یہ منظر معلوم فرماتے ہیں۔ ہر صحابی دیدہ مسجد آیوں واقعہ بوش یقین شاہ سر کہ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے کاموں کو، اللہ کے قوت عمل کو دکھایا گیا صحابہ رسول کو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ میں بدگمان ہو گیا تھا۔ پہلی چیز کیا ہوگی؟ منافق کی دوستی کے نتیجے میں بدگمانی پیدا ہوگی، یقین ختم ہو جائے گا۔ اس کا کام ہی یقین ختم کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت زبردست نقطہ مولانا فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، مسجد قباء اللہ کے نبی نے بنائی، جب اس کی تکذیب ہونے لگی تو اللہ نے اس پتھر اور گارے کی مسجد کی پکار کو سن کر اس نفاق کی بنیاد پہ بنی ہوئی مسجد کو جلانے کا اللہ کے نبی نے اصحاب کو حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو ڈھا دیں اور جلا دیں۔ جو لوگ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آج بھی جو نبی کی ڈھائی ہوئی وہ مسجد جو نفاق کی بنیاد پہ تعمیر ہوئی تھی موجود ہے، اور اسی طرح سے کچرے کا ڈھیر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کو رنج ہوا کہ میرے مقابل یہ نفاق کی مسجد بنا رہے ہیں۔ انسان کی بات نہیں، وہ ذہن میں رکھیے گا، پتھر اور گارے کی عمارت کی بات ہو رہی ہے۔ فی الحال پتھر اور گارے کی عمارت کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد قباء کو تکلیف ہوئی کہ میرے مقابل، میرے قریب یہ کمیٹی گھر اور فساد کا گھر بنا رہے ہیں، اس کی وہ پکار موقع اللہ تک چلی گئی، اور جب اللہ تک چلی گئی تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جائیں اس کو جلا دیں اور ڈھا دیں۔ منافقین ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز، لڑنے جھگڑنے کا کام ازل سے لے کے آج تک ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، کہ مصطفی چراغ، مصطفی روشنی، مصطفی نور سے کون دشمنی کرتے ہیں؟ منافق کرتے ہیں، اور ابو جہل جیسے کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ منافقون کی کیا لاجک ہے؟ میرا سوال ہے یہ، کیا لاجک ہے؟ نبی موجود ہیں، صلاۃ قائم ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، اصحاب موجود ہیں، قریبی اصحاب موجود ہیں، پھر سورہ منافقون کیوں ہے؟ غور کرنے کے لیے پوائنٹ دے رہا ہوں، اور کریں کیوں؟ نبی کی موجودگی میں، خاتم الانبیاء کی موجودگی میں، اور سورہ منافقون کا نزول ہو رہا ہے۔ منافق کی پہچان اللہ کرانا چاہتا ہے، تا قیامت تک کے لیے پہچان کرانا چاہتا ہے، تو آخر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ذی شعور کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم منافقین کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، ہماری تعلیم چلی جائے گی، انبیاء کا سبق چلا جائے گا۔ چوپ پدید آمد کے آ مسجد نبود، خانہ یہ حیلت بدو دام جہود، پس نبی فرمود کورا بر کند، مترہا خاشا خاکستر کند، جلا دو اور راکھ کا ڈھیر بنا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اس مسجد کو جا کر جلا دو، اور صاحب مسجد چو مسجد خالد بود، دونہا بر دوم ریزی نیس جود، کہ مسجد خالصتاً نفاق کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ صاف کہنے کا حکم اللہ کی جانب سے آ گیا۔ در جمادادی چنی ہے فی نرب، زد درا ناکفو میرا دنف، بر محق زن کار خود اے مرد کور، تھانہ سازی مسجد اہل ضرار۔ یہ گفتگو کی انتہا ہے۔ فرماتے ہیں بہت ہوشیار رہنا، کہیں تمہارے وجود کی یہ مسجد نفاق کی بنیاد پہ تعمیر تو نہیں ہوئی۔ یہ وجود مسجد ہے، اس میں قبلہ ہے، اس میں یہ مسجد ہے، وجود مسجد ہے، اور مسجد میں قبلہ دل ہے۔
اگر یہ منافقوں کے ساتھ مل جائے گا تو یہ قبلہ بہک جائے گا، یہ مسجد جو ہے پھر وہ جلائے جانے کے قابل رہ جائے گی۔ اس سے سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے سخت بات اور کیا ہوتی ہے؟ مولانا توجہ دلاتے ہیں کہ بر محق زن کار خود، اے مرد، اے مردوں اپنے کاموں پر غور کرو۔ مردوں سے مخاطب ہے، گردوں سے نہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے گا، پوائنٹ اس میں اور چھپا ہوا ٹیکنیکل، کہ گردوں سے مخاطب، دھول مٹی سے مخاطب نہیں ہے۔ جو ثابت کرے مرد ہے اس سے بات ہو رہی ہے، جو ثابت کرے نبی سے محبت کرتا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ درود بھیجو، غیر سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ خدا، اس کے مخالف فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ غیر ایمان کے درود کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جو مرد ہیں بار محق زن کار خود، اے مرد کو تھو نہ سوزی مسجد اہل زرار، کہ جیسے اہل زرار نے مسجد بنائی تھی ایسی مسجد نہ بنانا۔ اس مسجد کی پہچان رکھنا، آقا کی محبت کی بنیاد پر اس کے ستون تعبیر کرنا، اس کے فرش کو محبت کی بنیاد پہ استوار کرنا، اس کی چھت کو خدا کی پہچان کے لیے وقف کرنا، یہ سب تم کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو بس برو مسجد کھنا تشخیر زدی، چو نظر کر دی تو خود زی شاہ بودی۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم غور کرنے کے لیے بیٹھو تمہارے اپنے وجود کی مسجد منافقین کے نفاق کی وجہ سے کیا ہو چکی ہو؟ جلائے جانے کے قابل ہو چکی ہو۔ ذہن میں رکھیے، بہت اہم بات ہے یہ آج کی نشست کا۔ اب بات ہو رہی تھی کہ سورہ منافقون کی کیا توجیہ ہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب، مقرب اصحاب تشریف لائے اللہ کے نبی کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ منافق کون ہے؟ ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں سارے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو نسخہ بتا دیجیے، آپ نسخہ بتائیے کہ ہم پہچانیں کیسے۔ بہت آخر میں ہوں، بالکل میں ذہن میں رکھیے گا، بالکل لاسٹ میں ہوں۔ ہمیں پہچان تو بتائیے کہ ہم منافق کو پہچانیں گے کیسے؟ وہاں فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز بہرئی استیزائیت نے نیاز، وہ نیاز مندی سے نہیں آیا بلکہ وہ تو استیزا، مذاق، سٹول کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو یکسوئی میسر نہیں ہے، اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ اللہ کی پہچان نہیں رکھتا ہے۔ وہ سجدہ کرتا ہے تو زمین سے آواز آتی ہے۔ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں نا دوستوں، اپنی بلند ترین جگہ کو اللہ کے کم ترین مقام پر رکھتے ہیں، قدموں پہ رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ پکارتے ہیں تو سننے والے 70 دفعہ جواب سنتے ہیں، اتنا چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو۔ مگر سجدہ بھی کس معیار کا ہو؟ سجدہ بھی اسی معیار کا ہو نا، آفٹر کوالٹی تو ہے نا۔ ہر معاملے میں ہمیں پورا پتہ ہے کراچی میں بیسٹ چھولے کہاں ملتے ہیں، اور نہاری کہاں ملتی ہے، اور پائے کہاں ملتے ہیں، اور فروٹ کہاں ملتا ہے، اور اچھے کپڑے کا سب پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں سجدہ کس انداز کا کرنا ہے۔ سب پتہ ہے، جانکاری کے اعلیٰ لیول پر ہیں، مگر نہیں پہچان ہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم کیسے پہچانیں کہ منافق کون ہے، ہم میں کون ہے؟ زبردست نسخہ عطا کیا اللہ کے نبی نے۔ 4 6 8 بیٹھے ہوں، وہاں پہ علی کا ذکر کرنا، جو خوش ہوں گے وہ مومن ہیں، اور جو چہرہ بنائیں گے وہ منافق ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ اگر میں یہ ذکر نہیں کرتا تو حق ادا نہ ہوتا آج کی نشست کا۔ سورہ منافقون کی توجیہ یہ ہے، سورہ منافقون کی توجیہ یہ ہے، جہاں بہت سے نشان بھی کم تولتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں اور مال میں کھائیں، وہ سب الگ الگ ہے۔ اصل پیمانہ کیا ہے؟ اصل پیمانہ یہ کہ 4 6 8 بیٹھے ہوں، تم جا کے وہاں علی کا ذکر کرنا، اگر خوش ہو جائیں گے تو مومن ہیں، اور اگر چہرہ بن جائے گا تو سمجھ لو کہ منافق ہیں۔ اور منافق کا انجام بتا دوں، چلتے چلتے جہاں سے فلیم نکلتا ہے نا چولہے کا، جا کے گھر میں چولہا جائے گا، جہاں سے فلیم باہر نکلتا ہے، آگ باہر نکلتی ہے گیس کے چولہوں میں، گھر کے چولہوں میں جہاں سے آگ نکلتی ہے، منافق کو خدا اس جگہ رکھے گا جہاں سے آگ نکلتی ہے۔ کفر کفر ہے، نفاق نفاق ہے، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ جب ایسے لوگ جہاں پہنچیں گے تو خدا جہاں سے جہنم میں آگ نمودار ہوگی وہاں منافقین کو رکھے گا تاکہ پوری طرح جلا دے، اسی طرح جیسے اللہ کے نبی نے مسجد زرار کو جلایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔